مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک تو میں جب سیاسی رہنما کہہ رہا تھا آپ معنی خیز انداز میں مسکرائے، تو پہلے مجھے یہ تو بتائیں آپ ارادہ رکھتے ہیں مستقبل قریب میں کوئی سیاسی پلیٹ فارم سے باقاعدہ وابستگی کا؟ یہ سیاسی رہنما تو ہیں، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ ہاں یہ سیاست کر گئے ہیں پارٹی میں نہ جا کے بھی۔ تو مصطفیٰ ہم تو سمجھ رہے تھے جب یہ مفتاح صاحب جب پارٹی لانچ کریں گے تو آپ اس کا حصہ ہوں گے، وہ آپ اس پارٹی کا حصہ کیوں نہیں بنے ویسے؟ جی شکریہ بادامی بھائی، اس لیے نہیں حصہ بنا کہ تھوڑا سا سوچ کا اختلاف تھا اور اس حد تک محدود تھا وہ کہ ٹائمنگ ہمارے خیال میں اور کچھ اور دوستوں کے خیال میں ابھی ہمیں مناسب نہیں لگ رہی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ اور میں خود پروپوننٹ رہا تھا اس چیز کا کہ جی ہمیں پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے، لیکن 8 تاریخ کو جس طرح میرا تجزیہ غلط ثابت ہوا اور بہت سے پاکستان میں دانشوروں کا تجزیہ غلط ثابت ہوا، 8 کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ پاکستان کے عوام نے تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے تحریک انصاف کو اکثریت بھی دلائی، انہیں ووٹ بھی دیے، تو ہم میرے خیال میں ایک نئی ٹیریٹری میں ہیں کہ جس میں معاشرہ بہت پولرائز ہو چکا ہے، اور شاید ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی جو گنجائش ہے وہ ابھی کچھ عرصے بعد نکلے گی، ابھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہماری رائے تھی، میری بھی رائے تھی، تو ممکن ہے کہ اور ان کا خیال اگلا تھا کہ انتخابی جلدی مارکا بنا جب دینی بھی ہو چاہیے۔ یا اس سے پہلے آپ اسی پلیٹ فارم سے وابستگی کا اعلان کریں، یا اب آپ کا کوئی اور ہی پلیٹ فارم ہوگا جو بھی ہوگا وہ؟ ابھی دیکھیں گے، ابھی قبل از وقت ہے، دیکھتے ہیں ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا آنا اور جانا اس ملک میں پچھلے 70 سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں لگا ہوا ہی ہے، لیکن کیا ہم ملک کے مسائل حل کر سکے، کیا لوگوں کو ریلیف دے سکے، کیا آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم دنیا میں اپنا کیا تعارف لے کر گھوم رہے ہیں؟ ہمارا تعارف انفارچونیٹلی، اور یہ لفظ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست کا تعارف لے کر پھر رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر دہشت گردی عروج پہ ہے، انسان کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، صحت اور تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے، جو اشرافیہ ہے جس کے اندر تمام سیاستدان، ججز، جرنیل، بیوروکریٹس، بڑے سرمایہ دار سب لوگ شامل ہیں، وہ ایک ایسا ایکسپلائٹیٹو ہم نے ریاست بنا دی ہے کہ جس میں ہر کسی نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر لیا ہے، لیکن 25 کروڑ لوگوں کی جانب کوئی نہیں دیکھ رہا، جو ملک کو آنے والے چیلنجز ہیں ان کی جانب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور آج کہنے کو تو سیاسی جماعتیں اقتدار میں موجود ہیں، لیکن کیا وہ ڈیلیور کر پا رہی ہیں؟ تو یہ پاکستان کے لیے بہت سے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ 77 سال سے ہم ایک بنیادی تضاد کو حل نہیں کر پائے۔ وہ کیا؟ اور وہ بنیادی تضاد یہ ہے کہ پاکستان کو بالآخر چلانا کس نے، حکومت کرنا کس کا کام ہے۔ اور آج بھی یہ جو ہم فیض حمید صاحب والی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں جو قانون ہے، جو ملٹری ایکٹ ہے، اس کا غالباً سیکشن 25 ہے یا 26 ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر پابندی ہے کسی بھی ریٹائرڈ افسر پر 2 سال تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کی، اور اگر وہ کسی سینسیٹیو پوزیشن میں رہا ہے تو پھر پابندی 5 سال کی ہے۔ ان کو اس چیز پہ ضرور، ہم یہ سن رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، اور ان کی ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ان سے باز پرس کی جائے گی۔ لیکن آج بھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جو دوران سروس جو ایک سلسلہ چلتا رہا، آج اس کے اوپر باز پرس نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس تضاد کو حل کرنا ہے کہ آخرکار اس ملک پہ حکمرانی عوام کی منشا کے مطابق کی جائے گی، یا بند کمروں میں فیصلے کر کے جس کے اندر سیاستدان بھی پاور پالیٹکس کے اندر ملوث ہے۔ ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے جو کہ میری بھی رائے اور I'm sure آپ کی بھی ہوگی کہ بھائی جان ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے، ان کو چلانے دیں، وہ بالکل کرپشن بھی کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یعنی یہ خراب جمہوریت ہوگی، کوالٹی آف ڈیموکریسی بہت ہی خراب ہوگی، لیکن خراب جمہوریت کا حل ہے مزید جمہوریت۔ آپ انٹرونشن نہ کیجئے، عوام اٹھا کے باہر پھینک دیں گے سیاسی جماعت کو۔ ضیاء صاحب نہیں کچل سکے پیپلز پارٹی کو، بیڈ گورننس نے پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا ایک صوبے تک، یوں 5 سال کے لیے گورنمنٹس کرنے دیجئے، نظام میں تطہیر ہوتی چلی جائے گی، ادارے مضبوط ہوں گے، ملک بہتر ہوگا۔ آن پیپر بالکل میری بھی یہ رائے، آپ کی بھی رائے ہوگی۔ اب عملاً آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یعنی عملاً کیا یہ سیلوشن ہے؟ یعنی اس طرح تو کوئی، وہ فواد چودھری کا میں جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن کے پاس پاور ہے وہ، میری آپ کی گزارش سے تو پیچھے تو کوئی نہیں جائے گا، غالباً وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ سو سارے اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں اور کوئی آگے کا لائے عمل بنے تو یہ حل نکلے گا، یا خالی سیاستدانوں سے گزارش کی جائے کہ بھائی جان آپ کسی کے اعلی کار نہ بنے کبھی،
تو ہی حل نکلے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کی جائے کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں تو حل نکلے گا. حل کیا ہے؟ دیکھیں حل تو یہی ہے نا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا کے اگر باقی ملکوں نے ترقی کی ہے, ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے برابر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا بھارت کے ساتھ, لیکن آج بھارت کس جگہ پر پہنچا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اور فرق دونوں ممالک کے اندر کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ انہوں نے 1947 کے بعد کوئی وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنا آئین بھی بنا لیا اور ایک سفر پر جمہوریت کے چل پڑے. پاکستان میں ایڈلٹ فرینچائز کے تحت جو پہلا الیکشن ہوتا ہے وہ 1970 میں آ کر ہوتا ہے, اور اس وقت تک انڈیا میں 4 الیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی 3 پارلیمنٹس جو ہیں اپنی مدت پوری کر چکی ہوتی ہیں اور چوتھے الیکشن کی جانب وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو 47 سے 58 تک میرا خیال ہے ہمارے 9-10 وزیر اعظم آگے پیچھے ہو گئے تھے پارلیمان اور الیکشن کے بغیر ہی, لیکن وہ الگ الگ. وہ انڈیا سے بیان آیا کہ میں اتنے پاجامے نہیں تبدیل کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. جی تو اور یہ عموماً وہ بحث ہے کہ جو قومیں اپنے شروع کے اوائل میں ہی طے کر لیتی ہیں, اور ہم نے جناح صاحب کی وفات کے بعد میرے خیال سے تو آئیڈیا آف پاکستان جو تھا وہی ہائی جیک ہو گیا. وہ جس طرح کی شخصیت تھے, جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, ایک لبرل پروگریسو پاکستان, اور اس کی کئی دلائل موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس وقت ان کا کیا کردار رہا, کس طرح سے پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن اس سارے سے ہم ہٹتے چلے گئے, پھر ریجن کے اندر وارز آ گئیں, سپر پاورز انوالوڈ ہو گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہم نے ایک عرصے میں جب پولیٹیکل کلاس کو فارغ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ایبڈو کے تحت, کہ جو لوگ پاکستان کو بنانے میں شامل تھے, تحریک پاکستان میں جن کا بہت بڑا حصہ تھا, ان ساروں کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیاست کے لیے اہل ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو رول سیاست کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا چلا گیا, جو ریجنل وارز ہوئیں انہوں نے بھی ہیلپ نہیں کیا. ریجنل وارز ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا نا. میں ذرا بھی تھوڑی دیر میں آپ کے دوبارہ آتا ہوں تو پھر ہم اس پہ کنکلوژن میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ جو میں حل کی بات کر رہا ہوں نا, ایک ہے وہ شہباز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ, ان کی شاید آفیشیلی وہ پوزیشن نہ ہو لیکن ہم سب جانتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی جان اس طرح کوئی خاتمہ نہیں ہونے والا سیاست سے. یہ ایسے ہوگا کہ سیاستدان جو ہے وہ پہلے اپنے قدم مضبوط کریں, ادارے مضبوط کریں, یہ ہو وہ ہو, اس کے بعد ہی آپ اگلوں کو پیچھے کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ایسے ہی رہے گا معاملہ. لیکن تو میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے